تکبر کی حالت۔ جب ہم خود اپنے لیے شرمندہ کرنے والی صورتحال پیدا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے تکبر کو اپنے کاموں کے بچانے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں۔ میں ذکری امیر ہوں۔ یہ اصول ہیرودیس بادشاہ کی زندگی میں سے ملتا ہے، جو اپنے غرور میں آ گیا جب اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قتل کیا۔ اب ایک اور بار یہ کہانی متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ متی کی انجیل میں دوبارہ سے اس کہانی پر نگاہ ڈالتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی زندگی ہوس سے بھری پڑی تھی۔ اس لیے اس کہانی میں سے ایک اصول نکلتا ہے، اور کہانی یہ ہے کہ بادشاہ ایک بہت بڑی ضیافت کرتا ہے۔ وہ اس ضیافت میں فوجی سپاہیوں کو، اپنے نوکروں کو اور گلیل میں مختلف رہنماؤں کو مدعو کرتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے۔ یہ جسمانی ہوس کو دور کرنے کا تجربہ تھا۔ اس لیے ہیرودیس بادشاہ شاید میں خوری کرتا تھا۔ اس نے اپنی لے پالک بیٹی سے پوچھا، کیونکہ اس کی ماں ہیرودیاس تھی، اور بعد میں اس کو سلومی نام دیا۔ بائبل میں یہ نام نہیں ملتا، مگر تاریخ میں اس کی شناخت ملتی ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے رقص کرے، اور حقیقت میں وہ ان ہوس سے بھرے ہوئے آدمیوں کے سامنے آئی، اور مدہوشی اور ہوس میں ہوتے ہوئے اس نے اس کی خواہش پوچھی کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور یہ بہت پاگل پن تھا، اور وہ ایسی حرکات کر رہا تھا۔ اور اس چیز نے ہیرودیاس کو، جو اس کی ناجائز بیوی تھی، اس کو موقع دیا، کیونکہ وہ ہیرودیس کے بھائی فلپس سے بیاہی تھی، اور یوحنا استباغی نے اس کے سامنے اس کی زناکاری کو واضح کیا، اور یہ چیز اس کے لیے مسئلہ تھی، اور ہیرودیاس اس وجہ سے اس سے نفرت کرتی تھی۔ اور اس کو موقع ملا جب اس کی بیٹی آئی اور کہا کہ میں ہیرودیس سے کیا مانگوں، اور اس نے کہا یوحنا استباغی کا سر۔ اور یہ بہت ہی ہولناک کہانی ہے، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک اور اصول ملے گا ہوس کے علاوہ۔ یہاں آپ غرور پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ یہاں ترتیب ہے، آئے اس پر نظر ثانی کریں۔ مرکز 6 باب۔ پس ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر نہ ہو سکا۔ وہ اس کے اس جذبے سے نفرت کرتی تھی۔ اب اس کے پاس موقع تھا، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور ایک فہم میں طنز یہ ہے کہ وہ اسے کیوں سننا پسند کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ کسی حد تک اس کا ضمیر نرم ہو، کسی حد تک پاگل پن والا، لیکن غور کریں کہ کیا ہوا۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا۔ اس کو اس بات کا جلد ہی احساس ہوا کہ وہ کتنا پاگل ہے کہ اس نے نشے میں یہ بیان دیا۔ میرے خیال میں وہ جلد ہی ہوش میں آ گیا۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار نہ کرنا چاہا۔ پس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاٹا۔ دوسرے الفاظ میں اس نے یہ بیان سب معزز شخصیات اور دیگر لوگوں میں دیا تھا، کیونکہ اس کا غرور اور اس کی خودی کی وجہ سے اسے اس بات کو پورا کرنا پڑا، اور اس کو وہ کرنا پڑا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس معاملے میں ایک خوفناک فعل ہوا، غرور، کیونکہ غرور ہی ہر ایک گناہ کی جڑ ہے۔ اور ہم امثال میں پڑھتے ہیں 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ ہیرودیس نے بہت خوفناک طریقے سے یوحنا استباغی کا سر قلم کروایا۔ برے منصوبے باندھنے والا دل ہیرودیاس ہے۔ آپ اس کی نفرت اور غرور کو دیکھ سکتے ہیں۔ شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے، اور اس لیے یہاں تکبر کی طاقت ہے جو ہم پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہم وہ کام کرنے کا سبب بنتے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے یہ وہ اصول ہے جو ہمیں مرکز کی انجیل میں سے ملتا ہے۔ یہاں غور و خوض کے لیے ایک سوال ہے: کیا آپ نے اپنے غرور کے بارے میں کبھی سوچا کہ اس نے کون سے ایسے کام کرنے کے لیے آپ کو مجبور کیا جو آپ جانتے تھے کہ غلط ہیں؟ کیا ہوگا جب آپ خاموش رہیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ خاموشی پکارتی ہے۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ غرور خاموشی کی بنیاد ہے۔ ہم کبھی بھی رد ہونا پسند نہیں کرتے، جس کا تعلق غرور کے ساتھ بہت قریبی ہے، اور اس لیے ہم اس سلسلے میں اپنی زندگیوں پر غور و فکر کر سکتے ہیں، اور خودی اور تکبر کیا کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت سی چیزیں کرنے کی وجہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہے جھوٹ بولنا، اور آپ جانتے ہیں یہ بہت دلچسپ ہے۔ میں اس پر غور کر رہا تھا اور میں نے سوچا کہ آپ جانتے ہیں میں وہ وقت نہیں بھول سکتا جب میں نے پہلی دفعہ جھوٹ بولا، لیکن مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں نے جھوٹ بولا تھا تب میں 8 سال کا تھا، اور کچھ دوسرے بچوں نے 8 سال کی عمر میں یسوع کو بطور شخصی نجات دہندہ قبول کیا تھا، اور میں واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہ کبھی نہیں چاہا۔ میں نے اس پر سختی کی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے آج کے دن تک اس پر سختی سے عمل کیا۔
اور اس لیے میں نے جھوٹ بولا اور ان کو واپس لینے کے لیے کہا کہ میں نے اپنے ہی سے یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ اب میں اس خاص صورتحال میں 8 سال کا تھا اور میں نے اس کی طرف واپس دیکھا اور سوچا کہ دنیا میں کیا ہے، میں اپنے ماحول میں ابھی 8 سال کا تھا اور کیا چھپا رہا ہوں۔ اس لیے میں خود سے اپنے کام کو بچا رہا تھا اور رد کیے جانے کے خوف میں تھا، اور جیسے میں نے اس کے متعلق سوچا اور خیال کیا، واہ کیسے یہ ہماری زندگیوں میں سرایت کر گیا۔ بس ایک بالکل معمولی قسم کا جھوٹ جو کہ سب قسم کے جھوٹ سے موازنہ کرتا ہے، جس کے بارے میں امثال میں لکھا ہے، لیکن اصول ابھی تک سچ ہے، اور میرے خیال میں یہ اصول ہیرودیس کی زندگی سے ملتا ہے اور اس کی بنیاد غرور پر ہے۔ جب ہم خود اپنے لیے شرمندہ کرنے والی صورتحال پیدا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے تکبر کو اپنے کاموں کے بچانے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں ہم غلط ہیں۔